حضرت آدم علیہ السلام کو 90 فٹ کا قد دیا گیا، اور اس وقت جو ماحول تھا 90 فٹ کے اولاد انسان دنیا میں آباد ہوتے گئے۔ پھر اللہ کریم کو منظور ہوا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس قد کو تھوڑا سا کم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آتا گیا تو قد انسانوں کے چھوٹے ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ جو قد ہمارے حضور کو اللہ نے عطا کرنا تھا اس قد پر بریک لگا دی۔ قیامت تک تمام انسان اسی قد میں رہیں گے، اور قبروں سے جب اٹھیں گے تو 90 فٹ کے بنا دیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا وجود مبارکہ، اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالنے سے پہلے شیطان بھی دیکھتا ہے اور فرشتے بھی آپ کے وجود کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک بات ہمارے معاشرے میں بڑی عام پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے صاحبان ذوق تشریف فرمائے کسی نے پڑھا ہو یا کسی نے بیان بھی کیا ہو ایسا واقعہ کہ جو کتا کہاں سے پیدا ہوا۔ توجہ کرنا، یہ کتا ہے، اس کی پیدائش کے بارے میں مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے سوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی، بلکہ بعض جو واعظین ہیں انہوں نے تو اس بات کو یہاں تک مشہور کیا ہوا ہے کہ کتا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک سے تخلیق ہوا ہے، ایسا نہیں۔ اچھی طرح بات کو ذہن میں بٹھا لو، یہ ویسے مخلوق ہے، اور جو اس کو وجود آدم سے ایک حصہ قرار دیتے ہیں ان کا مدعا یہ ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے وجود کے قریب آیا تو اس نے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر تھونکا۔ نعوذ باللہ منہ۔ علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اپنے فتاویٰ میں بالکل شرح فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں کہ شیطان کو کیا جرت کہ اللہ کے نبی کے وجود پہ تھوکے، ہاشا وکلا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جتنا وقت آدم علیہ السلام کو یہ منظور ہوا اللہ تعالیٰ کو جنت میں رکھنا، وہ وہاں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو شیطان نے تمام جانوروں کو آدم علیہ السلام کے خلاف اکتایا۔ شیطان تمام جانوروں کو آدم علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ یہ کتا بھی اس کے بھڑکانے میں آ گیا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو یہ چونکہ بھڑکا ہوا تھا شیطان کی وجہ سے، جس طرح عام انسان کی بھی یہ کچھ عادت ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ جلدی جلدی گرم ہو جاتا ہے، تحقیق نہیں کرتا۔ یہ شیطان نے اپنا کام کیا، جانوروں کو آدم علیہ السلام کے خلاف کیا، اور وہ سارے خلاف ہو گئے، اور ان میں جو زیادہ خلاف ہونے والا تھا وہ یہ کتا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو یہ آدم علیہ السلام پر جٹ پڑا، تو آدم علیہ السلام ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے، جناب جبریل امین آئے گئے اور عرض کیا، اے پیارے آدم، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، کتے کی پشت پہ رکھو۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کتے کی پشت پہ رکھا، فیصلہ کر دیا گیا، اے آدم، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہم نے قیامت تک انسان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور وہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر آؤ، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جب تیار ہو گیا، تھوڑی سی مٹی بچ گئی۔ وہ مٹی جو بچ گئی آدم علیہ السلام کی وجود پاک کے بعد، اس سے کیا بنا؟ حیدر کرار شیر خدا مولائے مرتضیٰ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجور کی تعظیم کرو۔ ہمارے حضور نے فرمایا، ابن اساکر میں یہ روایت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کھجور کی تعظیم کرو کیونکہ یہ رشتے میں ہماری پھپھی لگتی ہے۔ کیسے پھپھی لگتی ہے؟ ہم تو اپنی پھپھیوں کی تعظیم نہیں کر سکتے، جو باپ کی بہنیں ہوتی ہیں ان کی تعظیم ہم سے نہیں ہو سکتی، تو کھجور کی تعظیم۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا تو کچھ مٹی بچ گئی،
وہ جو مٹی بچی اللہ نے کھجور کا تناور درخت اس سے بنا دیا۔ یہ وجہ ہے اس کی تخلیق اور اس کی تعظیم کی۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مٹی سے 3 قسم کے درخت اور 3 قسم کے میوہ جات بنائے گئے۔ ایک کھجور بنائی گئی، انگور کو بھی آدم علیہ السلام کے بچنے والی مٹی سے بنایا گیا، اور انار بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بچنے والی مٹی سے بنایا گیا۔ کھجور، انار اور انگور، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے وجود سے جو مٹی بچی اس سے ان کو تخلیق کیا گیا۔ اب اطباء حکیموں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں جو کھانے والی اشیاء ہیں یہ صحت کے لیے فرحت بخش ہے۔ اس کے کھانے سے تقویت ملتی ہے اور معدے پہ بوجھ نہیں آتا، اور اس کی اپنی افادیت ہے۔ کھجور کھانے سے بندے کے انسانی اعضاء پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے جسم تر و تازہ ہوتا ہے، اور انار میں شفا رکھ دی گئی۔ یہ آدم علیہ السلام کے وجود سے یہ اس کو برکت ملی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی انسان کی ایک خبر دی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس میں بڑے کمال رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ دی، اس میں بھی ایک کمال رکھ دیا۔ کان دیا تو کان میں کمال رکھ دیا، اور پھر اس کے ہونٹ بنائے تو ہونٹوں میں کمال رکھ دیا۔ اے امام جعفر صادق کیا کیا کمال رکھا ہے؟ فرمایا ناک دیا تو ناک میں بھی کمال رکھا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو رب فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر کے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اب امام جعفر صادق نے جو یہاں کمال بیان کیے، آنکھ، ناک، کان اور ہونٹ زبان، سنو۔ فرماتے ہیں یہ آنکھ یہ چربی کا مرکب ہے، جہاں اس آنکھ میں نمک رکھ دیا گیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو، نمک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کان میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ اس کے اندر کڑواہٹ رکھ دی گئی کہ کوئی جانور خواہ جتنا بھی زہریلا ہو وہ کان کے ذریعے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو آگے اس کے اندر وہ گدہ رکھ دیا گیا ہے وہ اتنا کڑوا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور ناک کے اندر یہ پیچھے یہاں اس جگہ پہ ایسا نظام خالی خلا رکھا ہے، اور وہاں اتنی گرمی ہے کہ کائنات کا کوئی جانور اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کیڑا جہاں آ جائے تو وہ گرمی دماغ سے نکلنے والی اس سے وہ مر جائے۔ اللہ نے یہاں انسان کو حفاظت فرمائی ہے۔